السلام علیکم ناظرین، انڈیا نے اپنی گھٹیا سوچ کے مطابق اور بزدلانہ حرکتوں کے مطابق پاکستان پر حملہ کر دیا اور نہتے پاکستانی شہریوں پر میزائل داغ دیے۔ اس حوالے سے حامد میر نے حقائق سے پردہ ہٹا دیا اور ساتھ ہی ساتھ حامد میر نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے انڈیا کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تاکہ انڈیا دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ آئیے پہلے حامد میر کی گفتگو سنتے ہیں، جس پر بات کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب، پاکستان نے پوری کوشش کی کہ یہ جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہو اور بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کی، بین الاقوامی سطح پر اپنا مقدمہ پیش کیا، ثبوت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن بھارت کی جانب سے کسی بھی معاملے پر پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، اور اب ایک جارحیت کے ذریعے سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگی ماحول بھارت نے پیدا کر دیا ہے۔ کیا صورتحال آگے ہو سکتی ہے اور کیا مزید اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایکسپرٹ تھے اور پچھلے 5-6 دن سے جو حکومتی ذرائع تھے، عسکری ذرائع تھے، سب اس بات پر متفق تھے کہ بھارت کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر کیا جائے گا، اور اس حوالے سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے جی کہ انڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کوئی اٹیک وٹیک نہیں کرے گا، لیکن 95% جو پاکستان کے ڈیفنس ایکسپرٹ تھے، خواہ ان کا تعلق فوج سے تھا یا سویلین سے، ان سب کو یقین تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ اٹیک کرے گا، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن بھی اس ایشو پہ یونائٹڈ تھی۔ اب جو انہوں نے یہ جو اٹیک کیا ہے، یہ ابھی تک 5 جگہ پہ تو کنفرم ہو گیا ہے، آزاد کشمیر اور پنجاب کے جو 5 مقامات ہیں، جیسا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی 5 مقامات کا ذکر ہے، جبکہ انڈیا کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے انہوں نے اس میں 9 مقامات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جی 9 مقامات پہ ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا، جو کہ بالکل جھوٹ ہے، اور جو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو پاکستان میں جن جگہوں پر انہوں نے اٹیک کیا ہے وہاں جو کیجویلٹی سامنے آئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ ان آرم سویلین ہیں، غیر مسلح سویلینز ہیں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان جو کہ پوری دنیا کو دہائی دے رہا تھا کہ جی 22 اپریل کو جو پہلگام میں حملہ ہوا تو ان آرم سویلین سے اور ان پہ ٹیررسٹوں نے اٹیک کیا اور بغیر کسی ایویڈنس کے اس نے پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا، تو اب وہ جو ٹیررسٹ تھے جنہوں نے پہلگام میں اٹیک کیا ٹورسٹوں پہ، ان میں اور انڈیا کی حکومت میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ انڈیا کی حکومت نے بھی سویلینز کو ٹارگٹ کیا اور وہ جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے بھی سویلینز کو ٹارگٹ کیا تھا۔ تو یہ جو اب ایک پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کی برتری ہے کہ انڈیا پہلے پاکستان پہ الزام لگا رہا تھا بغیر کسی ایویڈنس کہ جناب پاکستان نے پہلگام میں ٹورسٹوں کو اٹیک کروایا ہے، لیکن اب پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دے رہی ہے کہ جی آپ خود آئیں اور آگے دیکھ لیں کہ یہ جہاں جہاں پہ انڈیا نے اٹیک کیا ہے یہ ان آرم سویلین سے، شہید ہونے والے بھی ان آرم سویلینز ہیں، زخمی ہونے والے جو ہیں وہ بچے ہیں اور عورتیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو ریسپانس ہے وہ پاکستان کے ریسپانس میں سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ اب تک جتنی بھی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اس انفارمیشن کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھی جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ انڈین آرمی کے ان چیک پوسٹوں کو اور ان کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں سے کہ پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اب پنجاب حکومت نے اور آزاد کشمیر حکومت نے تمام جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے، اور اس وقت اسلام آباد میں تقریباً تمام جو سرکاری دفاتر ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں، اور ہسپتالوں میں یہاں پہ بھی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آج صبح سے یعنی کہ 3-4 گھنٹے کے بعد سے وزیر اعظم جو ہیں ان کی سرکاری میٹنگ بھی شروع ہو جائیں گی اور 10 بجے نیشنل سکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ 10 بجے سے پہلے پاکستان جو ہے اس کی طرف سے کوئی بہت بڑی جوابی کارروائی کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے پھر ہندوستان کی طرف سے بھی ایک مزید کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त एक गैर एलानिया जंग का माहौल जो है वो मौजूद है और इंडिया ने सिविलियंस को टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है वो उनके मिलिट्री टारगेट के खिलाफ की जा रही है। हामिद मीर साहब, आपने जिस तरह से पिछले चंद दिन में जो हुआ उससे मुतालिक भी बात की और अब पाकिस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि तमाम पाक फ़ज़ाइया के तैयारे महफूज हैं। ये फ़र्क अब वाज़ेह हो गया कि भारत ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में भारत के जो फौजी मकामात हैं और फौजी असासे हैं उन्हीं को निशाना बनाया अपनी कार्रवाई में। जी बिल्कुल, आप देखें कि एविडेंस आपके सामने है ना, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो इंडिया है अब उसने जो प्रेस रिलीज जारी की है, दिल्ली से प्रेस रिलीज जारी कर दी है लंबी चौड़ी, और उस प्रेस रिलीज में कहा जी कि हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है और हमने जनाब जो वहाँ पे टेररिस्ट के जो मुबैना तौर पे उनके जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप थे उनको टारगेट किया है। तो अब वो उनकी प्रेस रिलीज मेरे सामने है, अंग्रेजी में उन्होंने जारी किया, उसको उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। लेकिन अब इसकी जो एविडेंस पाकिस्तान में जो मौजूद है वो ये है कि छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको टारगेट किया है, अनआर्म्ड सिविलियन खवातीन हैं उनको टारगेट किया गया है और एक मस्जिद को शहीद किया गया है और कहा यह गया है कि जी मस्जिद जो है वो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था, हालांकि वो सिविलियन इलाके में एक मस्जिद वाक़ है। तो ये एक तरफ आप मसाजिद को टारगेट कर रहे हैं, औरतों और बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और प्रेस चीज में आप कह रहे हैं कि हमने दहशत गर्दों को टारगेट किया। हामिद मीर साहब, पाकिस्तान ने अपनी बुनियादी तमाम जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अब इस वक्त ये सूरत हाल पैदा होने के बाद क्या करना चाहिए जिससे जंग का खतरा खत्म हो सके और जो एक ऐसे हालात भारत की जारहियत की वजह से पैदा हुए हैं जिसमें दोनों एटमी कुव्वतें एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई हैं जिसमें मजीद खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये तो हमने देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भारत के इक़दामात की मज़म्मत की है, तशवीश का इजहार भी किया है। मजीद ऐसे क्या इक़दामात हो सकते हैं जिससे ये जंग का खतरा खत्म हो सके? देखिए, जंग तो शुरू की है इंडिया ने। जब एक फरीक जो है वो जंग पे तुला बैठा हो तो दूसरा फरीक क्या करे, वो तो जंग हमले का जवाब देगा ना। तो पाकिस्तान की तरफ से एक अनप्रोवोक किस्म की जो अग्रेशन है उसका जवाब दिया जा रहा है। अब ये तो जिम्मेदारी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पर आयद होती है। अब देखें, जैसा कि पहले इंडिया जो है उसने सिविलियंस को टारगेट किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और अब उसके बाद फिर जब उनके जो कुछ जंगी तैयारे जो हैं वो LOC के करीब और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स को नजर आए तो उन्होंने उनको इंगेज किया है। तो जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक बाकायदा डॉग फाइट हुई है, पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान डॉग फाइट हुई है और उसमें जो एक उनका इंडिया का जहाज है वो बठिंडा के इलाके में गिरा है। बठिंडा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, इंडियन पंजाब का इलाका है, और दूसरा उनका जहाज एक्लोर के इलाके में गिरा है। ये जो है ये LOC के करीब इलाका है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में उसका मलबा गिरा है। और एक जो उनका ड्रोन था वो बरनाला सेक्टर में पुलवामा के करीब उसका मलबा जो है वो शायद एक स्कूल की इमारत पे गिरा है, क्योंकि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वहां से ये पता चला है कि जो उनका एक ड्रोन था उसको जब तबाह किया गया तो उसका मलबा किसी स्कूल की इमारत में गिरा है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि स्कूल तो रात के वक्त बंद था। तो अब ये सिचुएशन आपके सामने है कि एक तरफ इंडिया जो है उसने सिविलियन को टारगेट किया है, दूसरी तरफ उनके जो जंगी तैयारे हैं वो पाकिस्तान की सरहद के करीब प्रवास कर रहे थे, शायद पाकिस्तान की तरफ दाखिल होना चाह रहे थे लेकिन उनको रोक लिया गया है। तो पाकिस्तान तो यही कर सकता है, सेल्फ डिफेंस कर रहा है पाकिस्तान। तो अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जंग को अवॉइड करने के लिए कुछ करना चाहिए तो वो तो पाकिस्तान इस वक्त जंग को तो अवॉइड करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज अंडर अटैक। तो जो मुल्क अंडर अटैक हो वो तो डिफेंस करेगा ना, वो ये तो नहीं कहेगा ना अटैक करने वालों को कि प्लीज तुम हम पे हमला ना करो। तो पाकिस्तान ने तो अब जवाब देना है और जवाब देने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो हामिद मीर साहब, बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि
بھارت جو اس وقت جنگی جنون کا مظاہرہ کر رہا ہے اس سے متعلق اقدامات کیے جائیں اور جیسے اقوام متحدہ کے فورم سے اور دیگر ایسے ممالک جن کا بھارت سے رابطہ ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھارت اپنے جنگی جنون کی وجہ سے اس خطے میں جو جنگ کے خطرات ہیں ان کو بڑھانے کی بجائے ان کارروائیوں سے اجتناب کرے. دیکھیں جنگ کے خطرات والی بات تو اب ماضی کا قصہ ہوگی نا. اب تو جنگ ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت جو بھی کرنا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کرنا ہے اور اب اس کو نظر آ رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اگر پاکستان میں سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو پاکستان کو بہت اگریسولی ان کے ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. پاکستان کا جتنا بھی زیادہ سخت جواب ہوگا بلکہ سخت سے سخت جواب ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہی انڈین حکومت جو ہے وہ خود چیخو پکار کرے گی کہ ہمیں بچاؤ, جس طرح کہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے. 1948 میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب جنگ میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہوا اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ سری نگر کے قریب پہنچی تو انڈیا یونائیٹڈ نیشنز میں چلا گیا. 65 میں بھی انڈیا ہی جو ہے اس نے چیخو پکار کی تھی. تو اس مرتبہ بھی پاکستان صرف یہی کر سکتا ہے کہ سخت سے سخت جواب دے انڈیا کو, ان کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنائے, تب ہی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ جاگے گی. ادروائز اگر ہم کہیں گے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ فریاد کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہمیں بچا لو انڈیا سے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. حامد میر صاحب اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. حامد میر صاحب نے بھی اس سے متعلق بات کی ہے کہ پاک فضائی کی جانب سے 2 بھارتی طیارے گرائے گئے ہیں, ان کے مقامات سے متعلق بھی انہوں نے بات کی. اور اب ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری. ناظرین, حامد میر کے مطابق جب انڈیا نے 1948 کی جنگ میں پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اپنی بزدلانہ حرکتوں کے مطابق اور انڈیا نے اپنی دہشت گردی اور بدماشی پاکستان کو دکھائی تھی, تو پھر اس کے بعد جب پاکستان نے انہیں دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا اور اگریسولی انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا اور انڈیا کا مقابلہ کیا, تو اس کے بعد انڈیا بھاگتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز کے پاس چلا گیا اور یونائیٹڈ نیشنز کے منتیں ترلے کرنے لگے کیونکہ انڈیا کی انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زیادہ جگ رسائی ہو رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اگریسولی انڈیا کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تاکہ انڈیا والے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اور بدماشی دکھانے سے گریز کرے اور انڈیا کو اچھی طریقے سے اس بات کا ادراک بھی ہو جائے کہ اسے پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے پنگا نہیں لینا چاہیے. لیکن ناظرین, ان سب کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی عوام جس انسان کو سب سے زیادہ اپنا لیڈر مانتی ہے اور جسے سب سے زیادہ فالو کرتی ہے وہ اس وقت پاکستان کی جیل میں ہے. اور اگر پاکستانی عوام کو متحد کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے, تو اس وقت پاکستان کی صورتحال اس قدر نازک بن چکی ہے کہ عمران خان کا ان حالات میں جیل سے باہر آنا سب سے زیادہ ضروری بن چکا ہے. کیونکہ عمران خان اس وقت پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو عوام کو پوری طرح سے متحد اور اکٹھا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے دلیر اور دبنگ لیڈر ہیں جو انہیں منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں. کہ ناظرین, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے, جبکہ عمران خان اس قدر نازک صورتحال میں اپنا بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں, جبکہ پاکستان کے کرپٹ لیڈر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے عمران خان کا اس وقت جیل سے باہر آنا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے ناظرین, پاکستان اور انڈیا اس وقت آمنے سامنے ہیں. حامد میر کے مطابق جنگ لگ نہیں سکتی بلکہ اس وقت جنگ لگ چکی ہے. انڈیا کے میزائلوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پاکستانی علاقوں میں انڈیا نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے پاکستان میں 69 شہریوں پر میزائل داغے ہیں. یہ وار کی انیشل سٹیج ہے اور حامد میر کا کہنا ہے کہ وار کسی بھی وقت زیادہ ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عوام کا متحد اور اکٹھا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہی فوج میدان جنگ میں اچھی طریقے سے لڑ سکتی ہے جسے یہ اس بات کا ادراک ہو کہ ہمارے پیچھے عوام کی طاقت ہے. اور اس وقت عوام میں مقبول ترین لیڈر جب جیل سے باہر آئے گا تب ہی عوام میں ایک ولولہ انگیز جوش پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے لیڈر کے پیچھے اکٹھے اور مضبوط ہو کر کھڑے ہوں گے اور پاکستانی عوام متحد ہو کر فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی اور اپنے لیڈر کے پیچھے پاکستان کو شانہ بشانہ ریپرزینٹ کرے گی. ناظرین, آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.